ایک اچھی زندگی آخر ہے کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوچئے ذرا ہزاروں سالوں سے انسانیت کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ تو آج اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم سیدھا چلیں گے تاریخ کے ایک سب سے عظیم ذہن یعنی ارسطو کے پاس۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے کوئی آرٹ ہو، کوئی ریسرچ ہو یا کوئی بھی ایکشن، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ ایک چیز کیا ہے جسے ہم صرف اسی کی خاطر چاہتے ہیں، کسی اور چیز کو پانے کے لیے نہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ارسطو اپنی پوری تحقیق شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو عام طور پر لوگ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ کچھ کہیں گے لذت یعنی پلیجر، لیکن ارسطو کہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں والی زندگی ہوئی۔ پھر کچھ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر پیسہ تو خود کوئی منزل نہیں، وہ تو منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے۔ اور عزت یا شہرت، یہ تو اور بھی کچی چیز ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے اندر نہیں ہوتی، یہ تو دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی آخری مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اصل جواب ہے کیا؟ ارسطو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یوڈائمونیا۔ اب اس کا ترجمہ اکثر لوگ خوشی یا ہیپینس کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ کوئی آنی جانی فیلنگ نہیں ہے۔ یوڈائمونیا کا اصل مطلب ہے انسانی خوشحالی، یعنی انسانی صلاحیتوں کا پورا کھلنا، ایک ایسی زندگی جو اپنے عروج پر گزاری جا رہی ہو۔ یہ منزل نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور بہترین طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، یودائمونیا لفظ تو بڑا زبردست ہے، لیکن اسے حاصل کیسے کیا جائے؟ یہاں ارسطو کا طریقہ بالکل منطقی ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھو، کسی بھی چیز کی اچھائی سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس چیز کا خاص کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں یہ منطق کیسے کام کرتی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو صرف اور صرف انسانوں میں ہے، جو ہمیں باقی سب سے الگ کرتی ہے؟ ارسطو کے مطابق ہمارا منفرد کام، جسے وہ یونانی زبان میں ارگن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہی ہمارے مقصد کی چابی چھپی ہے۔ تو کیا ہمارا کام صرف زندہ رہنا ہے؟ بس سانس لینا، بڑھنا، کھانا پینا؟ ارسطو کہتے ہیں بالکل نہیں، کیونکہ یہ کام تو پودے بھی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص انسانی بات نہیں ہے۔ اچھا، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہمارا کام محسوس کرنا ہے، خواہشیں رکھنا، اپنے حواس سے دنیا کو جاننا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صلاحیت تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہماری منفرد پہچان نہیں ہوئی۔ ہمیں اس سے بھی آگے دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں آ کر ارسطو اپنے آخری اور سب سے اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں واقعی منفرد بناتی ہے وہ ہے عقل، یعنی ریزن استعمال کرنے کی صلاحیت۔ اور اگر کسی بھی چیز کی اچھائی، اس کا کام بہترین طریقے سے کرنا ہے، تو پھر انسان کی اصل بھلائی یعنی یودائمونیا کیا ہوئی؟ وہ ہوئی اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا، یعنی ایک ایسی زندگی گزارنا جو نیکی یا ورچو کے مطابق ہو۔ لیکن ایک منٹ، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ ارسطو بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک ابابیل سے گرمیاں نہیں آتی اور نہ ہی ایک دن سے۔ بالکل اسی طرح ایک اچھا کام کر لینے سے یا ایک دن خوش رہنے سے کوئی شخص خوشحال نہیں ہو جاتا۔ یودائمونیا تو ایک پوری زندگی مسلسل نیکی سے گزارنے کا نام ہے۔ تو اب ہمیں مقصد پتہ چل گیا ہے، نیکی کے مطابق زندگی گزارنا۔ لیکن یہ نیکی یا ورچو ہے کیا چیز، اور اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ یہاں سے اب ہم عملی حصے کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ نیکی کوئی احساس نہیں بلکہ ایک ہنر ہے، ایک سکل جسے سیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں، ایک نیک کام کرنا اور ایک نیک انسان ہونا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے سچ بول دے، لیکن ایک سچا انسان وہ ہے جس کے لیے سچ بولنا اس کی عادت، اس کی فطرت بن چکی ہو۔ اسی کو ارسطو ہیکسس کہتے ہیں، یعنی کردار کی ایک ایسی مستحکم حالت جہاں نیکی کی طرف رجحان اندر سے آتا ہے، سوچنا نہیں پڑتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کردار، یہ ہیکسس بنتا کیسے ہے؟ ارسطو کا جواب ایک لفظ میں ہے، عادت سے، ایتھوس۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی گٹار بجانا سیکھتا ہے یا کوئی کھیل کھیلنا۔
شروع میں شاید کسی استاد کی مدد سے صحیح کام کرتے ہیں، پھر اس کام کو بار بار دہراتے ہیں، اتنا کہ وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں اسی نیک کام کو کرنے میں لطف آنے لگتا ہے۔ بس اسی وقت ہمارا کردار پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے ایک نظریاتی سطح پر، لیکن عملی زندگی میں کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کام کیا ہے؟ اس کے لیے ارسطو نے ہمیں ایک بہت ہی زبردست ایک عملی ٹول دیا ہے جسے دا گولڈن مین یا سنہری اوسط کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمت کی مثال لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے کمی کی انتہا یعنی بزدلی، یہ وہ حالت ہے جب کسی پر خوف اتنا زیادہ غالب آ جائے کہ وہ ضروری خطرہ کا سامنا بھی نہ کر سکے۔ اب دوسری طرف ہے زیادتی کی انتہا یعنی بے باکی یا جلد بازی۔ یہ وہ حالت ہے جہاں خوف اتنا کم ہو جاتا ہے کہ انسان بے وجہ اور بے وقوفانہ قسم کے خطرات مول لینے لگتا ہے۔ اور ان دونوں انتہاؤں کے ٹھیک بیچ میں ہے اصل نیکی، ہمت یعنی کرج۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمت کا مطلب خوف کا بالکل نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اس خاص صورتحال کے مطابق خوف اور اعتماد کا بالکل صحیح توازن قائم کرنا۔ یہی وہ سنہری اوسط ہے، وہ میٹھا مقام ہے جس کی تلاش ہوتی ہے۔ اور یہ اصول صرف ہمت تک محدود نہیں، ارسطو اسے زندگی کے ہر پہلو پر لاگو کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں کنجوسی اور فضول خرچی کے بیچ میں ہے فراخ دلی، غصے کے معاملے میں بے ہمتی اور شدید غصے کے بیچ میں ہے صبر، یہاں تک کہ اپنی تعریف کرنے میں بھی جھوٹی عاجزی اور شیخی بازی کے درمیان ہے سچائی۔ ہر نیکی دو برائیوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن کا نام ہے۔ لیکن ٹھہریے، ایک آخری اور شاید سب سے ضروری پزل کا حصہ ابھی باقی ہے۔ آخر کسی خاص صورتحال میں یہ سنہری اوسط ہے کہاں؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ یہ ہر بار الگ ہو سکتا ہے۔ یہ جاننا اپنے آپ میں ایک قسم کی عقل مندی ہے، اور اسی کے لیے ارسطو ہمیں ایک اور زبردست تصور دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں فرونیسس یعنی عملی حکمت۔ یہ صرف کتابی علم یا تھیوری نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی دنیا میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ سمجھداری ہے جو بتاتی ہے کہ اس لمحے میں، ان حالات میں بہادر ہونے کا کیا مطلب ہے، یا سخاوت دکھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ سوچئے کہ اخلاقی نیکی یعنی مورل ورچو ہماری منزل ہے، ہماری ڈیسٹینیشن، ہمیں پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ تو پھر فرونیسس کیا ہے؟ وہ ہمارا جی پی ایس ہے جو اس منزل تک پہنچنے کا بہترین راستہ بتاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ منزل کا پتہ نہ ہو تو جی پی ایس کیا کرے گا؟ اور اگر راستہ نہ پتہ ہو تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ بالکل اسی طرح نیکی کا مقصد تو پتہ ہوتا ہے، لیکن فرونیسس بتاتا ہے کہ اس صورتحال میں اس نیکی کو لاگو کیسے کرنا ہے۔ تو چلیے اس پورے خاکے کو جلدی سے سمیٹتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی کا آخری مقصد یودائمونیا ہے، یعنی ایک بھرپور خوشحال زندگی۔ نمبر 2، یہ حاصل ہوتی ہے اپنی عقل کو بہترین طریقے سے، یعنی نیکی کے مطابق استعمال کر کے۔ نمبر 3، نیکی کوئی پیدائشی چیز نہیں بلکہ ایک عادت سے بننے والا کردار ہے۔ نمبر 4، نیکی کو ڈھونڈنے کا طریقہ ہے سنہری اوسط، دو انتہاؤں کے بیچ کا توازن۔ اور آخر میں نمبر 5، اس توازن کو حقیقی دنیا میں لاگو کرنے کے لیے ہمیں فرونیسس یا عملی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ارسطو کا مکمل خاکہ، ایک ایسا فریم ورک جو بتاتا ہے کہ ایک اچھی زندگی قسمت یا اتفاق کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ایک ہنر ہے، ایک سکل ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، مشق کی جا سکتی ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کیا ایک اچھی زندگی ممکن ہے؟ سوال یہ بن جاتا ہے اس ہنر کو سیکھنے کے لیے آج کون سی ایک نیکی کی مشق شروع کی جائے گی؟